اچھی سوچ، پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، آپ نے زندگی میں کبھی کسی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہوگا جس نے کسی اونچی عمارت کے قریب کھڑے ہو کر کہا ہو، ایک دن اس کے پاس بھی اس ہی طرح کی عمارت ہوگی، اور پھر واقعی اس نے ایسا کر دکھایا۔ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایسی کہانیاں سننے کو ضرور ملتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں صرف کتابوں میں لکھی یا افواہوں کی طرح پھیلی ہوئی نہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں رونما ہونے والی کامیابی کی زندہ مثالیں ہیں۔ یہ سب وہ لوگ کر دکھاتے ہیں جو ایسا کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، ایسا تصور کر لیتے ہیں، اور سوچ تصور کا سب سے دلچسپ مضمون ہے۔ لیکن اس سے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لوگ سوچ کو کچھ سمجھتے نہیں، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کا انحصار اسی پر ہے۔ سوچ کا کردار کتنا اہم ہے، اس کی مثالیں ڈھونڈنے کوئی نکلے تو معمولی سی محنت سے ہی ہزاروں نتائج سامنے آ جائیں۔ کیا ہے آخر یہ سوچ، اور کیوں ضروری ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب میں کامیابی چھپی ہے۔ سوچ انسانی ذہن پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں میں یہ ہوں، وہی آپ ہوتے ہیں۔ زندگی کا ہر منظر سوچ سے ہی جنم لیتا ہے۔ سوچ کی مختلف اقسام ہیں، جیسے مثبت سوچ، منفی سوچ، اچھی سوچ، بری سوچ، بے غرض سوچ اور مطلبی سوچ۔ نیز کامیابی یا ناکامی انہی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ اچھی، مثبت اور بے غرض سوچ کامیابی کی طرف، اور بری، منفی اور مطلبی سوچ ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کسی چیز سے محنت کرتے ہیں، آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، نفرت، یا کسی چیز کو اپنانے یا ٹھکراتے ہیں، یہ سب سوچ ہی تو ہے۔ سوچ ایک انسان کے ذہن میں ابھرتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے۔ پہلی بار میں ابھرنے والی سوچ کبھی کبھی روح تسلیم نہیں کرتی، تو پھر ذہن اس سوچ کو بدلتا ہے، کئی نئے سانچوں میں ڈھالتا ہے، اور پھر جسے روح تسلیم کر لے اس پر اتفاق کر لیتا ہے۔ سوچ مقناطیس کی طرح ہے جو اپنے جیسی سوچ کو مائل کرتی ہے، پسند کو مائل کرتی ہے اور ناپسند کو۔ سوچ ذہن میں موجود خیالی تصاویر ہے۔ سوچ ایک مشین کی طرح ہے، اور اسے چلانے کے لیے ایک بٹن کی ضرورت ہے، اور وہ بٹن احساس ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کو محسوس کریں، تبھی یہ مشین یعنی سوچ کام کرے گی۔ ایک شفاف سوچ اور بار بار آنے والی سوچ ظاہری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بعض اوقات یہ ظاہر ہونے میں وقت لگاتی ہے، لیکن ظاہر ہوتی ضرور ہے۔ جیسے آپ کی زندگی میں اگر محبت کی کمی ہے تو آپ اپنے ذہن میں سوچ پیدا کریں، خود کو خوشحال اور محبت میں گھرا ہوا محسوس کریں۔ جو آپ سوچیں گے وہی ہوگا۔ ضرورت سوچ کو جنم دیتی ہے۔ جو چیز آپ کو چاہیے اسی کی سوچ آپ کے ذہن میں ابھرنے لگے، اور پھر وہی ہوگا جو آپ سوچیں گے۔ سوچ کیسے کام کرتی ہے؟ سامعین، احساس کے بغیر سوچ یوں ہی ہے جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی۔ جو ہی آپ پیٹرول یعنی احساس ڈالیں گے، گاڑی یعنی سوچ کام کرنا شروع ہو جائے گی۔ کتنے خیال آئے ہوں گے آپ کے ذہن میں، جیسے کہ فلاں بزنس، فلاں گاڑی، ایسا گھر، ویسا ادارہ، پینٹر بنانا یا پھر انجینئر، لیکن ان میں سے کیا کیا سچ ہوا؟ محض وہی جس میں احساس شامل تھا، خواہ وہ احساس ضرورت تھا، احساس شوق، یا پھر احساس ذمہ داری۔ احساس ہونے کا مطلب حساس ہو جانا نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری باتوں کو بھی محسوس کرنا شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ ایسے سوچ بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ جس خاص پہلو پر آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ کی سوچ اس سے ہٹ کر نہ جانے آپ کو کس افراتفری کے عالم میں لے جائے۔
اپنی سوچ کو ایک وقت میں ایک نقطے تک محدود رکھیں۔ مجھے زندگی میں ہزاروں لوگ ملے کسی نے کہا کہ وہ فلاں بزنس کریں گے، کوئی ایسا ملا جس نے کہا کہ وہ کتاب لکھے گا۔ اب تک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ کر دکھایا جو کہا تھا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک نہیں کر پائے، جیسے کوئی کتاب نہیں لکھ پایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے اپنی سوچ میں جذبات شامل نہیں کیے، اس نے اپنی سوچ کو مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اسے کوئی ایسا احساس، ایسا پہلو، ایسا جذبہ یا پھر ایسا موضوع نہیں ملا کہ جو اسے لکھنے کی طرف مائل کرتا۔ سامعین، ہماری کوئی ایسی سوچ جو ہمیں ذرا سا پریشان کر دے، ہم اس پر سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی پریشانی کو اپنی سوچ اور باقاعدہ ترکیب بنا لیں اور اسی کو ہتھیار بنا کر واردات کریں اور مثبت نتائج لوٹ لیں۔ اپنی منفی سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور مثبت سوچ کو خود حاوی کر لیں۔ کامیابی پر صرف آپ کا حق ہوگا۔ ہر منفی سوچ میں سے کوئی نہ کوئی مثبت نقطہ ضرور نکلتا ہے، لہٰذا مثبت سوچنے کی کوشش کریں، مشاہدہ کرنا سیکھیں۔ جب آپ دوسروں کی حرکات کا مشاہدہ کریں گے تو ایک اچھی سوچ کو جنم دیں گے اور ان دوسروں سے بہتر کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ اپنی سوچوں کو منظم کریں۔ جب آپ کی سوچیں منظم ہوں گی تو آپ کے اعمال بھی اسی طرح منظم ہوں گے۔ بعض اوقات دوسروں کی ادھوری سوچ آپ کی سوچ کا مرکز بن جاتی ہے اور پھر آپ کا ذہن اسے مکمل کرتا ہے۔ وہی ادھوری سوچ انسان کے کام تو شاید نہ آ سکی ہو، لیکن آپ کے لیے ضرور کارآمد ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں اپنی مثبت اور حساس سوچ کو شامل کرتے ہیں۔ صحیح سوچ کا انتخاب کریں، خود کو غلط سوچ کی طرف مائل نہ ہونے دیں۔ مثبت سوچ مثبت نتائج کی عکاسی کرتی ہے۔ صحیح سوچ ہے کیا؟ وہ سوچ جو آپ کو یا آپ سے جڑے لوگوں کو خوشی یا فائدہ دے۔ وہ سوچ جو آپ کو یا آپ سے جڑے لوگوں کو پریشانی دے اور نقصان دے تو وہ یقیناً منفی یا غلط سوچ ہے۔ سوچ کا مشاہدہ کیسے کیا جائے؟ اپنے ذہن میں تصویری خاکہ بنائیے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں سمجھیں وہ ہو چکا ہے۔ اب غور و فکر کریں کہ ایسا ہونے سے کسی کو کیا خود آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا؟ اگر نہیں تو یقیناً آپ کی سوچ صحیح ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ ایسا ہونے کے بعد کچھ غلط نتائج ہو رہے ہیں تو یہی صحیح وقت ہے آپ اپنی سوچ بدل ڈالیں۔ سوچ کے بدلنے سے آپ کا مستقبل بھی بدل جائے گا۔ یاد رکھیں کہ سوچ ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ اچھی سوچ اچھے نتائج کو اور بری سوچ برے نتائج کو کھینچے گی۔ بنا سوچے سمجھے مت بولیں۔ بغیر سوچے سمجھے مت بولیں۔ اپنے آپ کے منہ سے نکلا کوئی ایک بھی برا لفظ پورے گھر کو آگ لگا سکتا ہے۔ دیکھیے اس قدر سوچ اہم ہے۔ اسی طرح آپ کے منہ سے نکلا کوئی اچھا لفظ نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا لے۔ مہربان الفاظ دعائے خیر لاتے ہیں۔ کسی کے منہ سے نکلے دو خوبصورت الفاظ بدلے میں سننے والے کئی لوگوں سے دعائیں پاتے ہیں۔ یہ مہربان الفاظ آپ کی سوچ کا شاہکار ہیں۔ یادیں دھندلا جاتی ہیں، تفصیل کھو جاتی ہے، تقاریب بدل جاتی ہیں اور جذبات بھولے جاتے ہیں، خاص طور پر جب آپ انہیں لفظوں میں اتار کر محفوظ نہیں کرتے۔ لکھے ہوئے الفاظ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات یا تو تحمل سے سنتے ہیں یا پھر سن کر بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ یہ باتیں کسی کتاب سے پڑھتے ہیں یا تو یہ باتیں ان کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ لکھنے کی عادت ڈالیں، اپنی سوچ کو الفاظ کا ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لیں۔ الفاظ وہ دوست ہیں جو دشمن کے دل میں بھی گھر کر لیتے ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ وہ مہربان الفاظ ہوں، خوش آئند اور خوبصورت سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ چونکہ ہم ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، وہ اللہ جو ان گنت صلاحیتوں کا واحد مالک ہے، تو لہٰذا اس نے اپنی مخلوق کو بھی کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں اور کچھ طاقتیں عطا کی ہیں۔ ہم تو بہت چھوٹی سی ناچیز ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو اپنے بندوں اور دوسری مخلوقات کی صلاحیتوں اور طاقتوں کے ذریعے متعارف کروایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدائی طاقت سے نوازا ہے۔ یہ طاقت ہمارے وجود کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ ہمیں اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے، اس طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ایک بے مثال طاقت ہے۔ یہ خدائی طاقت اگر آپ کی سوچ میں شامل ہو جائے تو کامیابی زیادہ دیر آپ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ سامعین، پہلا قدم جو آپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں خوشی محسوس کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں وہ آپ کو ناپسند ہو، لیکن اگر آپ اس کام میں اپنی بھرپور طاقت شامل کر دیں تو یقیناً آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو زندگی اور موت کا کھیل کھیل کر کچھ حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ کھیل ان کے لیے آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ کیسے ایسے کھیل کھیلتے ہیں؟ اس کا جواب خدائی طاقت پر یقین ہے۔ گلوکار، اداکار، مصنف اور دوسرے فنکار سب خدا کی رحمت کی بات کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے تو وہ جس خدائی مدد کی بات کرتے ہیں وہ وہی خدائی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہے، لیکن فائدہ صرف انہیں پہنچتا ہے جو اس پر یقین رکھ کر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سوچ ایک مشین ہے، اس مشین کو چلانے کے لیے احساس بٹن ہے، یوں ہی خدائی طاقت بھی ایک بٹن ہے جو کامیابی کے نام کی مشین چلاتا ہے۔ اگر ہم خدائی طاقت کے متعلق سوچیں اور اسی کے مطابق عمل کریں تو ناکام ہونا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن خدائی طاقت صرف سوچ کا سہارا نہیں مانگتی، اسے کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدائی طاقت کو کارکردگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں تیر چھوڑنے سے نشانہ شکار کو زیر نہیں کرتا۔ ضروری ہے کہ آپ شکار کو ہی عین نشانے میں رکھیں۔ کارکردگی سے مراد صرف کچھ کرنا نہیں بلکہ صحیح طور پر کرنا ہے۔ جب تک آپ متعلقہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے، اطمینان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ خدائی طاقت کبھی کبھی ہماری منفی سوچ کو خود پر حاوی ہونے دیتی ہے، جس کے باعث جب انسان کسی مقصد کے حصول میں کامیاب یا مسلسل کامیاب ہوتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی منفی سوچ کو بروقت بدلیں، خود کو غرور میں مبتلا نہ ہونے دیں، اور سوچ کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا مزاج بدل ڈالیں، اور مزاج بدلنے کے لیے اطوار بدلنا شرط ہے۔ انسان کی سوچ ہی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ سوچ کو کنٹرول کرے، نہ کہ سوچ اس کو کنٹرول کرے۔ جب انسان خدائی طاقت اور مثبت سوچ سے مالا مال ہو تو کامیابی جیسی منزل زیادہ دور نہیں رہتی۔ ضرورت صرف اپنے اندر جھانکنے، سوچ کو مثبت رکھنے، صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے اور کچھ کر دکھانے کا عزم رکھنے کی ہے۔ سوچ انتہائی اہم عمل ہے جس پر کسی انسان کی زندگی انحصار کرتی ہے، چاہے تو زندگی بنا دے اور چاہے تو بگاڑ ڈالے۔ مثبت سوچ بڑی کامیابی، منفی سوچ تعمر ملال۔ سامعین کرام، اب وقت اجازت نہیں دیتا تو اسی پر بس کرتے ہیں، تو اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات